بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 رمضان المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے پورے عروج پہ جا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گناہ گار امت پر بخشش، مغفرت، رحمتیں، برکتیں برساتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ یہ مہمان چند دن کا رہ گیا ہے، تو آخری عشرہ کے حوالے سے جو دعائیں منقول ہیں ان کو زیادہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ آخری عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس کو عشرہ نجات بھی کہتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں جو منقول ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اور اگر اجتماعی طور پہ آپ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، اللہم اجرنا من النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو آتش دوزخ سے نجات عطا فرما۔ اور یہ وہ آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں آتی ہے۔ ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی، کریم آقا اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دعا تلقین فرمائی ام المومنین کو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اے عائشہ تو یہ مانگیں اپنے رب سے اگر تو لیلۃ القدر کو پا لے، اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنی، کہ اے میرے اللہ تو معافی دینے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر اجتماعی طور پہ پڑھیں گے تو پھر اس طرح پڑھیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو واعف عنا، اے میرے پروردگار تو معاف فرما دینے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، لہٰذا ہم سب کو معاف فرما دے۔ سامعین عزیز وقار، یہ آخری عشرہ انتہائی قیمتی ہے، اور یہ پچھلے دونوں عشروں سے یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ ام المومنین امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو سونے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے سرے سے کمر بستہ ہو جاتے، آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، اور پھر آپ بستر سے بالکل جدا ہو جاتے، رات دن اپنے پروردگار کا ذکر کرتے اور عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے، پھر آپ بستر پہ نہ لیٹتے، رات اور دن یہی کیفیت کریم آقا کی رہتی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آخری عشرے میں؟ بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ خاموش رہیں، بغیر کسی مطلب کے فضول بات نہ کریں۔ جب آپ زیادہ بولیں گے تو کسی کی ظاہری بات ہے غیبت ہوگی، کوئی غلط جملہ بھی نکلے گا، کوئی معاذ اللہ کوئی نازیبہ جملہ، کوئی گالی وغیرہ بھی، اکثر ہمارے جھٹ بھائی جو ہوتے ہیں وہ بات بات پہ گالی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں منہ سے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ کسی کی چگلی نہیں ہوگی، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کریں اور اپنے پروردگار کے ذکر میں مشغول رہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آخری عشرے میں اگر آپ لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ مسجد میں گزاریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اعتکاف والوں پہ ضروری ہے شب بیداری کے وہی شب بیداری کریں، انہی کے لیے یہ آسان ہے لیلۃ القدر کو پا لینا، نہیں، اعتکاف کے بغیر بھی ہم راتوں کا قیام کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور رمضان کی طاق راتوں میں نیت ہونی چاہیے، ہم لیلۃ القدر کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم کئی لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، ہمارے تعلقات ان سے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آئیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، پھر ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ یہ چلے جائیں، ہمارے گھر میں رات نہ گزاریں، بس بیٹھیں، اپنے کام کی بات کریں اور چلے جائیں۔ اور کچھ دوست ہمارے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، انتہائی قریبی، انتہائی وفادار، جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جب وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہمارے گھر میں ٹھہریں، یہ 2 راتیں بھی گزار لیں۔ اگر کہیں نا کہ اب ہم جا رہے ہیں، ہم پھر انہیں کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں میرے دوست ابھی 2-4 راتیں اور میرے پاس گزار لو،
تو ہم ایسے دوستوں کو اپنے گھر سے جانے نہیں دیتے، کیونکہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کریم جل شانہ کے بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ کے بھی اپنے بندوں کے ساتھ اسی طرح کے تعلق ہوتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک پسند ہی نہیں فرماتا کہ میرے گھر میں آئیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزے رکھیں، میرا ذکر کریں۔ اللہ پاک کے بھی تعلق کچھ اس نوعیت کے ہی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ اللہ پاک توفیق ہی نہیں دیتا، وہ اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو جن کو وہ پسند نہیں فرماتا وہ آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ لوگ دنیا داری میں مشغول رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ تاش کھیلتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، سرے عام سگریٹیں پیتے ہیں، ہوکے پیتے ہیں، اور معاذ اللہ کئی روزہ داروں کو مذاق بھی کرتے ہیں۔ تو دوسری قسم کے لوگ اس طرح کے بھی ہیں جن کے ساتھ اللہ کریم کا تعلق کچھ اس نوعیت کا بھی ہوتا ہے کہ وہ میرے گھر میں آئیں، نماز پڑھیں جلدی جلدی، دعا کریں اور نکل جائیں میرے گھر سے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ بڑی جلدی ہوتی ہے دنیا داری کے کاموں میں، مسجد کے اندر ایسے لوگوں کا دل نہیں لگتا، اور مسجد سے یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی بس نماز پڑھے، کہ جس طرح کوئی آگ لگی ہوئی ہے وہ جا کے بجھانی ہے، نہ ڈنگ سے آرام سے نماز پڑھتے ہیں، اور امام صاحب کے ساتھ دعا بھی نہیں مانگتے، بس جلدی جلدی مرغے کی طرح، جس طرح مرغا دانے چگتا ہے اس طرح سجدے کرتے ہیں، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے بس ہاتھ اٹھا کے ایسے کر کے مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا بھی تعلق ہوتا ہے اللہ پاک کا کہ وہ آنے تو دیتا ہے مسجد میں، نماز کی بھی توفیق دے دیتا ہے، دعا کی بھی توفیق دے دیتا ہے، لیکن اللہ پاک چاہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی بس آئیں، جلدی جلدی میرے ساتھ ملاقات کریں، مطلب کی جو ہے وہ مطلب کا کام کریں جلدی جلدی، اور میرے گھر سے جلدی سے نکل جائیں۔ اور بعض اللہ کریم کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد کے اندر آتے ہیں پھر اللہ پاک چاہتا ہی نہیں کہ میرے گھر سے جائیں، ان کے دل مسجد کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن مسجد کے اندر اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، جس طرح مچھلی، یعنی کہ بعض اللہ کے بندے مسجدوں کے ساتھ ہی دل لگا لیتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا مسجد میں ہی ہوتا ہے، بس مطلب سے ہی گھروں میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، پھر مسجد میں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اذان سے پہلے ہی کئی وقت مسجد میں آ کے وضو کر کے سنتیں پڑھ کے اور وہ مسجد میں اللہ پاک سے لو لگا لیے ہوتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والوں کے تو کیا کہنے، اور اللہ پاک کے ایسے دوست ہیں اعتکاف کرنے والے کہ جب وہ مسجد میں آ جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے دوستو میں تمہیں اب مسجد سے نہیں نکلنے دوں گا، اے میرے دوستو 2 نہیں 4 نہیں پورے 10 دن میں تم کو اپنے گھر میں رکھوں گا۔ مجھے بتائیں کہ اللہ پاک پھر اعتکاف کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا کہ جب وہ اس کے گھر میں آ جاتے ہیں وہ جانے ہی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میرے بندے 3 دن رک جا، 5 دن رک جا، 7-8 دن رک جا، اے میرے بندے پورے 10 دن تو رک جانا، میرے ساتھ رہ، میری ملاقات میں رہ، میرے ذکر میں رہ، میری نماز میں رہ، میرے قرآن پاک کی تلاوت میں رہ، میرے کریم حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا جا۔ ایسے لوگ جو اعتکاف میں ہوتے ہیں مجھے بتائیں وہ اللہ پاک کو کتنے محبوب ہوں گے کہ اللہ پاک اپنے گھر سے جانے ہی نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو بعض اللہ کے ولی بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے دادا مرشد حضور ابو الوقت مولانا مولوی پیر محمد جلال الدین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کا ڈیرہ ہی مسجد میں ہوتا تھا، آپ کی چارپائی اور آپ کا سونا اٹھنا بچھونا مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ جب آپ تبلیغی دوروں پہ جاتے تھے، بعض و نصیحت کے لیے روحانی اور تبلیغی دوروں پہ جاتے تھے، تو آپ کا قیام مسجد میں ہی ہوتا تھا، آپ اپنے مریدوں کے گھروں میں نہیں رہتے تھے۔ آپ کا ڈیرا، آپ کا قیام جس گاؤں میں جاتے، جس شہر میں جاتے، تو آپ کا رات گزارنے کا انتظام بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ تو سامعین ذی وقار، اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ پاک کے کس کیٹاگری کے لوگ ہیں، ہم اللہ پاک سے یعنی کہ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آیا ہم ان بد نصیب لوگوں میں سے تو نہیں شامل نہیں ہو رہے، بد نصیب لوگوں میں کہ جن کو اللہ پاک توفیق ہی نہیں دے رہا، اپنی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دے رہا، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دے رہا، اس نے روزہ رکھنے کی بھی توفیق چھین لی ہے ہم سے، ہمیں دنیا داری میں الجھا دیا ہے، دنیا داری میں مشغول ہو گئے ہیں۔ آیا دوسری کیٹاگری میں تو نہیں کہ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، وضو بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے، جلدی جلدی نماز پڑھی اور اللہ پاک ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا کہ ہم سکون قلب سے نماز ہی پڑھ سکیں، بس جلدی جلدی نماز پڑھی، دعا کی، امام صاحب سے پہلے ہی 5 منٹ جو ہے وہ نکل گئے، سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، کسی نے ایک درویش صوفی بزرگ سے پوچھا کہ اللہ پاک جو ہے
ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، یا ہمارا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ پاک کے ہاں کس نوعیت کا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو کہ موقع پہ اللہ پاک نے تجھے کس کام میں مشغول کیا ہوا ہے۔ آیا تو دنیا داری میں ہی مشغول ہے، گناہ میں مشغول ہے؟ آیا تو موبائل پہ نازیبا جو سین ہوتے ہیں، نازیبا منظر ہوتے ہیں، وہ تو نہیں دیکھ رہا؟ آیا تاش کھیل رہا ہے، ہوکا سگریٹ پی رہا ہے؟ کہیں تو بے نمازی تو نہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں اپنی حالت دیکھ لو، جو ظاہری دنیا میں تمہاری حالت ہے وہی مقام اور مرتبہ تمہارا اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے۔ آج یہ ماہ رمضان المبارک ہے، آخری ایام بیت رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ کیا پتا اگلا ماہ رمضان ہمیں دیکھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے میرے دوستو ود نو ٹائم اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور سچے دل سے پچھلے گناہوں کی توبہ کر لیں، اور آئندہ سے گناہوں سے بچنے کا اپنے پروردگار سے وعدہ فرما لیں۔ اللہ پاک جل شانہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو بہت بہت پسند فرماتا ہے، اور پاک رہنے والوں سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔